بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، لیلۃ القدر کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بہت ہی زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ جب رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات موجود ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا گویا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے۔ ناظرین، لیلۃ القدر کی بابرکت اور رحمتیں بے شمار ہیں۔ یہ آخرت کمانے اور بنانے کی رات ہے، اس لیے پہلے سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ شب قدر وہ رات ہے جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات کو اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ ہر کوئی روزے اور دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا بھی جوش پر ہے۔ ایک عمل کا اجر 70 گنا زیادہ عطا کیا جا رہا ہے، گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اس حسن ماحول میں ایک عظیم رات کا تذکرہ کرنا بہت مناسب ہوگا جس کا ذکر خود اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں کیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یہ عظیم رات گناہ گاروں کی مغفرت کی رات ہے، مجرموں کی جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والوں کو 70 گنا ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس ساری فضیلتوں اور برکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس رات یہ 3 کام لازمی کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلنے والی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، شب قدر کی یہ رات سالوں میں ایک بار آتی ہے۔ یہ رات رب سے مانگنے کی رات ہوتی ہے۔ اس رات نصیب اور تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ اس رات اگر آپ یہ 3 کام کر لیتے ہیں، میرے بتائے ہوئے چھوٹے چھوٹے 3 اعمال کر لیتے ہیں، تو یقین مانیں ساری عمر دعائیں دو گے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ وظیفہ صرف چند منٹوں کا ہے۔ شب قدر کی رات جسے مقبولیت کی رات کہا جاتا ہے، چند منٹوں کے اس عمل سے آپ رب کریم سے جو مانگیں گے ملے گا۔ یہ رات رب کریم سے مانگنے کی رات ہے، یہ رات خزانے لوٹنے کی رات ہے۔ اس رات کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ برکتوں سے مالا مال ہے۔ آج کوئی تنگ دستی ہے، آج بھکاری ہے، فقیر ہے، پریشان ہے، قرض دار ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، بڑی سے بڑے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ بس آپ سے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی سے بھی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، کیونکہ اس رات خوش نصیب بندہ ہی یہ 3 عمل کرے گا، یہ 3 وظائف پڑھے گا، جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو ہر کسی کو زبانی آتے ہیں۔ آپ نے یہ وظائف، آپ نے یہ اعمال بہت بار پڑھے ہوں گے، لیکن شب قدر کی رات کی یہ خاص الخاص وظائف جب ترتیب جس تعداد میں میں بتاؤں گا، آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں۔ آپ نے نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں۔ آپ شب قدر کی رات میں کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، اس سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ شب قدر کی رات کے یہ خاص الخاص 3 وظائف لازمی پڑھیے گا۔ آپ جو پڑھیں گے، پڑھتے رہیں، ان کا آپ کو فائدہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن آج یہ جو 3 کام، جو 3 چھوٹے چھوٹے وظائف میں آپ کو بتاؤں گا، میری جو بہن، جو بھائی اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، ساری زندگی دعائیں دے گا انشاءاللہ کہ واقعی کسی نے کوئی وظائف بتایا تھا۔ اس رات کو قبولیت کی رات کہا جاتا ہے، اس رات کو عظمت والی رات کہا جاتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ چاہیں پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، جاپان سے ہیں، دنیا کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں شب قدر کی رات آ جائے تو آپ نے یہ 3 کام کر لینے ہیں۔
آپ کے پاس پوری رات موجود ہے۔ آپ میں سے جس کو جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال، 3 چھوٹے چھوٹے وظائف پڑھ لینے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 وظیفے چند منٹ میں پڑھ لیے جائیں گے۔ اگر آپ چند منٹ نکال کر شب قدر کی رات میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ نہیں سکتے تو پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرا رب فرماتا ہے، تو مانگ، اس رات میں تو مانگ مانگ کر تھک جائے گا، رب کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ اس رات رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، اس رات رب کریم سے جو مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا کیسے ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب حاصل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر آپ نے شب قدر کی رات جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح استغفر اللہ کی آپ نے پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ کی تسبیح آپ نے کیسے پڑھنی ہے میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا۔ پھر آپ پڑھ لیں گے استغفر اللہ، یہ 2 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، یعنی دوسری تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے، وہ ایک قرآنی آیت کی تسبیح ہے، جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ اور وہ قرآنی آیت یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کلمات، یہ قرآنی آیات، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یعنی اس کی بھی ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 بار، تیسری بار ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس طرح سے آپ نے اس قرآنی آیت کو بھی ایک تسبیح یعنی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پھر تیسرا کام یعنی تیسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کلمات کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ان کی بھی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک بار ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، 2 بار ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ تینوں یہ عمل پڑھ لیں، یہ وظائف پڑھ لیں، تو اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت کے لیے جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، جو بھی حاجات ہیں، ان کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ آئیے اس بابرکت اور قبولیت والی رات میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکتوں والی، سعادتوں والی گھڑیاں ہیں۔ کیا پتہ کسی کے آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔
اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا کھلانے والی ذات، اے پریشان حالوں کو پریشانی سے دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، ان کے جو غم قرض پریشانیاں مصیبتیں دور فرما دے۔ اے ہمارے مالک مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومن مومنات پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے بھی مومن مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، مولا ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے مالک و مولا، جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کی کیا کیا پریشانیاں ہیں، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، مولا سب پر کرم فرما، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، سب کی دعائیں قبول فرما۔ اس مبارک مہینے کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ ضرور میں لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔